السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو تین ٹاپکس ہیں۔ ایک تو افغان مہاجرین کا کل پاکستان میں آخری دن ہے، اس حوالے سے جو آپریشن کی تیاریاں ہیں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ 1 ستمبر کے بعد، یعنی 31 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے، تو 1 ستمبر سے آپریشن کی ان کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پاک افغان سرحد پر فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ یہ فائرنگ افغان فورسز کیوں کر رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان جو ہے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور ایک ہی دن میں کافی سارے واقعات ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ دیر اور باجوڑ میں آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن میں ٹارگیٹڈ کارروائیوں میں دہشت گردوں کا کافی نقصان ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیلات بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ایک مسجد کے اندر یا مدرسہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے جو لگتے تو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جو ایک ڈرون کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ ویڈیو میں اس میں لگا سکا تو آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے۔ اب چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو، گھنٹی کو پریس کر لیں۔ تو جناب چلتے ہیں پہلے افغان مہاجرین کی طرف۔ تو افغان مہاجرین کے لیے بری خبر ہے اور یقیناً وہ بڑے دکھی بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کا بھی یہ وطن ہے جو یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے اور جوان ہو گئے۔ تو اب کل ان کا آخری دن ہے۔ یہاں پہ صورتحال پشاور سمیت دیگر اضلاع میں یہ صورتحال ہے کہ تمام ڈسٹرکٹس میں ضلعی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ سب نے میپنگ کر لی ہے کہ کہاں کہاں افغان مہاجرین رہتے ہیں، ان کے پاس جائیدادیں کون سی ہیں، گھر کس گھر میں وہ رہتے ہیں، کہاں پہ ان کی دکان ہے، کاروبار کہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جو ہیں خفیہ اداروں نے، ضلعی انتظامیہ نے جمع کر لی ہے اور ایک مرحلہ وار جو ہے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے جو 1 ستمبر سے شروع ہوگا، اور اس میں مساجد سے بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں، عمائدین کے ساتھ جرگے بھی ہو رہے ہیں، جو کہ مختلف اضلاع کے اندر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ ان جرگوں کے اندر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے افغان مہاجرین کی مدت جو ہے وہ 31 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اس مدت میں مزید اضافہ نہیں کیا جا رہا، لہٰذا وہ 31 اگست سے پہلے پہلے رخصت ہو جائیں۔ ایک لمبی قطار ہے، اگر تورخم کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کافی لمبی قطار ہے، لوگ روانہ ہیں، ٹرکوں میں انہوں نے سامان ڈالا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ کچھ معاملہ اس طرح تھا کہ شام کے اوقات میں افغان حکومت جو ہے وہ گیٹ بند کر دیتی ہے اور کسی کو اس طرف نہیں جانے دیتی، جس کی وجہ سے جو شام کو لیٹ لوگ پہنچتے ہیں ان کو رات وہیں بسر کرنی پڑتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین اور بچے کس طرح وہاں پہ ایک ٹرک کے اندر بیٹھ کر وہ رات گزاریں گے، پھر وہ صبح ہوتی ہے تو پھر وہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ افغان حکومت کے ساتھ بات کر کے اس جو بارڈر ہے اس کو 24 آور کھولنا چاہیے، تاکہ جو لوگ ٹرکوں میں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں ان کو وہاں جانے کا راستہ ملے، ورنہ تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ کس طرح لوگ بارڈر کراس کریں گے۔ پھر وہاں تورخم بارڈر پہ نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ مطلب باتھ رومز ہیں، کوئی مطلب بندوبست نہیں ہے وہاں پہ۔ تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سرحد پر جتنی بھی زیادہ فیسیلیٹیز دی جائیں وہ کم ہیں، کیونکہ راستے میں انسانی ضروریات ہیں، آپ کو رکنا ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، آپ کو واش روم کا استعمال ضروری ہے۔ تو یہ تمام ایسے لوازمات ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ بارڈر بند کر دیں گے شام کو تو پھر 12-14 گھنٹے جو ہیں لوگ ٹرکوں میں بیٹھ کے گزاریں گے، تو انتہائی مشکل صورتحال ہے۔
اس میں UNHCR کو، پاکستانی حکومت کو، افغان حکومت کو جو ہے اس میں آگے آنا ہوگا، اور تاکہ جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ تو آپ کریں نا. پھر اسی لیے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا ٹائم گزر جائے، دیکھتے ہیں صورتحال اور پھر جائیں گے. تو بہرحال یہ ایک مشکل صورتحال ہے. دوسرا جو اہم بات ہے وہ ہے جناب اپر دیر کی، اور اپر دیر میں اور باجوڑ میں فورسز اور جو دہشت گرد ہیں ان کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، اور درجنوں ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ وہاں پہ سرحد کے قریب کافی تعداد میں جو خوارج ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ زخمی بھی وہاں پہ کافی بارڈر سے قریب ہیں. اب اس صورتحال میں دیر کے جو اپر دیر کے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ فورسز کے انہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپر دیر میں بڑی تعداد میں نوجوان جو تھے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے اس آپریشن میں بھرپور حصہ لیا ہے. اور اپر دیر کے جو علاقے ہیں ان سے دہشت گردوں کو پہلے پسپا کیا گیا، ان میں سے اکثر وہاں پہ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہیں. اسی طرح باجوڑ میں جو کارروائی جاری ہے تو باجوڑ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ اب تو لوگ بھی ساتھ فورسز کے کھڑے ہو گئے ہیں اور خوارج جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ باجوڑ سے جب یہ لوگ بھاگیں گے، کچھ لوگ دیر کی جانب جائیں گے، کچھ مومند کی جانب جائیں گے، کچھ بارڈر کی طرف بھاگیں گے. وہی صورتحال ہے کہ وہ اس وقت بھاگ رہے ہیں. لیکن اب جیسے ہی جو علاقے کے جو لوگ ہیں، مشران ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پہ جو امن لشکر ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور امن لشکر کے جو نوجوان ہیں اس وقت انہوں نے اسلحہ اٹھا کے پاک فوج کے ساتھ ہیں. اور مجھے بتا رہے تھے وہاں کے لوکل لوگ کہ رات کو نوجوانوں نے بھی ڈیوٹیاں دینا شروع کر دی ہیں فورسز کے ساتھ، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی خوارج ہیں اس علاقے میں ان کو نکالا جائے. اب دوسری جانب کیا ہے کہ افغان فورسز جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان اور TTP الگ ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس کی مثال اب یہ مل رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر پر، یعنی وہاں زخمیوں کی تعداد دیر اور باجوڑ میں کافی پڑی ہوئی ہے جو دہشت گرد تھے. اب وہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے افغان فورسز کی جانب سے تاکہ پاکستانی فورسز آگے نہ آئیں اور ان دہشت گردوں کو وہ واپس لے جائیں. تو اب اس سے اور واضح مثال اور نہیں ملتی کہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی ہیلپ کریں، پاکستان کی مدد کریں اور ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور پاکستان کے حوالے کریں. اگر وہ TTP سے ہیں اور اگر وہ افغان ہیں تو ان کو وہ اپنی جیلوں میں قید کریں. اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ فورسز کی جانب سے بھی کنفرم کیا گیا ہے، میری سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تورخم، باجوڑ اور دیر کی جو ہماری سرحدیں ہیں اس کے قریب جو ہے وہ فائرنگ کی جا رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طور پر یہ جو لوگ وہاں زخمی پڑے ہوئے ہیں ان کو موقع ملے اور یہ وہاں سے فرار ہو جائیں. تو یہ ایک صورتحال بن رہی ہے، اور پاکستان نے بارہا افغان حکومت پہ واضح کیا ہے کہ TTP کو افغان سرزمین استعمال نہ کرنے دی جائے. لیکن اس کے باوجود افغانستان کے اندر سے TTP آپریٹ کر رہی ہے. اور ابھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو بنو کا علاقہ بتایا جا رہا ہے، وہاں کے کسی دور دراز علاقے میں ہے، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے. اس مسجد کے اندر یہ لوگ ڈرون کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. اور بھئی TTP کے لوگوں کو ایک ڈرون کی تربیت حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرون کے ذریعے آپ سیکورٹی فورسز کو، جوانوں کو، پولیس کو آپ نشانہ بنائیں گے. تو یہ ایک اب لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ اپنی مدارس مدرسوں میں دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے لوگ وہاں تربیت جو حاصل کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور کیوں حاصل کر رہے ہیں. ڈرون کی تربیت حاصل کرنے کا کوئی وہاں پہ ایک تک ہی نہیں بنتی کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ڈرون کی جو ہے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر
کوئی تقریباً فورسز کے 10 سے 12 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ تیرا میں خودکش حملہ ہوا ہے ایک چیک پوسٹ پر، وہاں پہ ایک حوالدار شہید ہوئے ہیں، 13 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ دیر بالا میں چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے، 6 ایف سی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ لکی پولیس کی جھڑپ ہوئی ہے، لکی پولیس نے 2 جو دہشت گرد تھے ان کو مار دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی اطلاعات ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ لنڈی کوتل میں ایف سی اور بنو میں ایلیٹ اہلکار کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ کارروائیاں جو ہیں پورے خیبر پختونخوا کے اندر جاری ہیں، یعنی ایک طرف تو سیکورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہمارے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یقیناً جب وہ چھپ کے کارروائیاں کرتے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کو آسانی سے ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اور آمنے سامنے تو پھر وہ لڑائی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ دیر میں اور باجوڑ میں فورسز تو الرٹ ہیں، فورسز ان کے ساتھ انگیج ہیں، وہاں پہ وہ لوگ ڈر کے مارے کارروائیاں وہاں پہ کرتے ہیں، اور جب فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے یا جب فوج جواب دیتی ہے اور بڑا منہ توڑ جواب دیتی ہے تو پھر وہ پسپا ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج یہ 3-4 ٹاپک تھے افغان مہاجرین کے حوالے سے، چونکہ صورتحال کافی اس وقت پیچیدہ ہے اور ان کے لیے مشکلات کافی ہیں۔ ہماری خواہش بھی ہے، ہماری دعا بھی ہے کہ وہ بآسانی اپنے ملک جائیں اور امن کے ساتھ اور سہولیات کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں۔ جتنا بھی ان کا ایک وقت پاکستان میں گزرا ہے اچھا گزرا ہے، اور یقیناً وہ اس کو یاد رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ سیلابی صورتحال ہے، پشاور میں بھی کافی جگہوں پہ سیلابی پانی آ رہا ہے، تو اس حوالے سے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔